بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میں ہوں تنویر رؤف۔ ناظرین، آج ہم بڑے ہی زبردست، بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ ایک مثالی گھرانے میں بڑوں کا رویہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ بات کریں گے کہ ایک ساس سسر یا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ ایک اچھے گھر میں، بڑے گھر میں، مثالی گھر میں، خوشگوار گھر میں بچوں چھوٹوں کے ساتھ یعنی بہوؤں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی زندگی آسان کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ مثالی گھر نظر نہیں آتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈرامے بھی یہ بتاتے ہیں، ہمارے نیوز چینل بھی یہ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ سازشیں کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اوپر لے جانے کی نہیں، نیچے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پہ کہ کس طرح سے اپنے شریک حیات یا ساس سسر کے ساتھ یا نندوں کے ساتھ بھی کس طرح زبردست تعلقات قائم کیے جائیں، کس طرح انہیں اپنی فیور میں استعمال کیا جائے۔ ہم یہ بات ساسوں سے یا شوہر کو نہیں سمجھا رہے ہیں، ہم یہ بات اس کو سمجھا رہے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ساس ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بہوؤں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور اگر بہویں یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو انہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ اپنے زبردست تعلقات کیوں قائم کریں اور کیسے قائم کریں۔ تو یہ موضوع آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ میں اس ٹاپک کو اکیلے ڈسکس کر نہیں سکتا تھا، تو میں نے مسز رؤف سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور اس موضوع پہ میرے ساتھ بات کریں۔ اور بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ہم یہ بھی بتا سکیں کہ ہم دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ تو مختصر میں یہ بتا دوں کہ مسز رؤف جو ہیں وہ ہماری فیملی فرینڈ ہیں، میری امی کی بہت اچھی دوست ہیں، میری وائف کی بہت اچھی دوست ہیں، میرے سارے بچوں کی، تینوں بچوں کی بہت اچھی دوست ہیں، اور میری تو زبردست دوست ہیں۔ تو ہمارا ایک بڑا دوستانہ تعلق ہے، بہت بڑا محبت کا رشتہ ہے، اور میری استاد بھی ہیں۔ یعنی بعض اوقات جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، ان سے آپ کا بعض اوقات دوستی کا رشتہ بھی بن جاتا ہے۔ تو استاد ہونے کے ساتھ، دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میری استاد بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تو شروع ہی اس سے کر دیا کہ تعلق آپ استاد سے اچھا رکھیں گے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کسی سچویشن میں، کسی تقریب میں، کسی موقع میں، کسی محل میں جب ہم ملتے ہیں تو وہ ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو رویہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم کیسا رشتہ تعلق اس سے رکھنا چاہتے ہیں، کیسا قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر دل میں کتنی کپٹ ہے یا ہم کتنے مخلص ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں زبیر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ جن لوگوں کے تعلقات جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ اپنی زندگی سے اتنا زیادہ مزے اٹھاتے ہیں، اتنے زیادہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے تعلقات لوگوں سے خراب ہیں تو آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بے شک، یعنی اگر بالکل۔ میری اپنی والدہ کے ساتھ یا میری اپنی وائف کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، یا کسی خاتون کے اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے ساس سسر سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، میں صرف ایک شخص سے بھی خراب ہے نا، ان قریبی رشتوں میں ایک سے بھی خراب ہے، تو زندگی لوگوں کی جہنم بن جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں آج کے ویڈیو میں آپ کی زندگی کو جنت بنا سکیں، یہ آپ کو بتا سکیں کہ کن باتوں کا خیال رکھ کے ہم اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں، اپنے رشتوں میں محبت بھر سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے 7 ہمارے پاس بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں، ہم ایک کے بعد ایک آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ میں شروع کروں؟ بے شک، بالکل۔ نہیں، پہلے میں پہلے میں ہمارے جو یہ ویورز ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ان کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کا دل چاہے تو آپ سنیے، اور نہیں دل چاہتا تو نہ سنیے۔ میرا آپ کی ہر بات سننے کا دل چاہتا ہے۔ بھائی دیکھیے، یہ جو زبیر فیملی ہے، میں ان سے بہت انسپائر ہوں، بہت امپریس ہوں، اور بے حد میرا دل خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے اپنا دوست کہہ رہے ہیں یا ہم ویڈیو بناتے ہیں، نہیں، اس کی وجہ ان کے گھر کا ماحول ہے۔ زبیر کی والدہ صاحبہ بے حد نفیس خاتون ہیں،
اور میں بڑی ان سے متاثر ہوئی ہوں. بڑے سچی، بڑی سادہ اور بہت اچھی مہمان نواز خاتون ہیں. آپ ان کے گھر آ جائیے تو آپ کو لگے گا آپ اپنے ہی گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں. اور یہ تو ہو گیا ماں بیٹے کا رشتہ. جو زبیر کی بیوی ہے وہ ایک بے مثال خاتون ہے. میں نے ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا، زبیر کی بیوی کو بھی، زبیر کی والدہ کو بھی، اور زبیر کو بھی. میں نے ان تینوں کو بہت کریٹیکلی اور بہت ہی گہرائی سے اور گہرائی سے ان کا میں نے آبزرو کیا. آبزرو کو کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی، ہاں، بہت غور سے ان کا مشاہدہ کیا، جو ان کو پتہ بھی نہیں چلا. واقعی یہ بات ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ساس اور بہو کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ ان کے گھر آئیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ بہو ہے یا وہ ساس ہے. میں نے ان دونوں کی آنکھوں کو دیکھا، بہو کی بھی اور ساس کی بھی، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی کیسے ہیں. دیکھیے، ایک تو وہ ہمارے مینرز جسے ہم ڈرائنگ روم مینرز کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ ہم جو مہمان آتا ہے اس کے سامنے ہم بڑے اچھے بن جاتے ہیں، ارے بیٹی، ارے اماں، ارے بیٹا، یہ کرتے ہیں. لیکن جو آنکھیں ہیں وہ ہمارے دل کے روشن دان ہوتے ہیں، وہ ہماری کھڑکی ہوتی ہے. اور جو آنکھوں میں بات ہوتی ہے وہی دل میں ہوتی ہے، اور جو دل میں ہوتی ہے وہی آنکھوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو ان کے دونوں کی آنکھوں میں نے دیکھا، اور ان کے گھر میں سکون، سچائی، اخلاص اور مضبوط رشتہ ہے، بانڈنگ ہے. اور وہی حال ان کے بچوں کا بھی ہے. اس کی سکون کی وجہ جو ہے وہ ان کی بیوی کا رویہ ہے. دیکھیے، گھر توڑنا اور گھر جوڑنا عورت کا کام ہوتا ہے. اگر ان کی جو بیگم ہے وجیہہ زبیر، اگر وہ ان سے تعاون نہ کرتی تو یقین کیجئے کہ ان کے چہرے پہ، ان کے ماتھے پہ سلوٹیں ہوتی، ان کے لہجے میں تلخی ہوتی، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا، اور یہ تھک جاتے. آج یہ سارا دن انہوں نے مہمانداری کی، مہمانوں کو گھمایا پھرایا، ان کی تواضع کی، ان کی والدہ نے بھی، ان کی بیوی نے بھی. اور جناب، نہ تو مہمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا، نہ گھر والوں کے ماتھے پہ شکن آئی کہ یہ جو ہے ہم لوگوں کی تواضع کرتے رہے، ہمارا خیال کرتے رہے. اور یہی حال ان کے بچوں کا بھی ہے. تو زبیر، معاف کیجیے گا کہ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، لیکن میں یہ اپنے جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے سننے والے، یہ بھی تو ہماری فیملی ہے نا. اب تو یہ ہماری فیملی بن گئے. بالکل، ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے نا. ان کے ویوز اور ان کے کامنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. ہاں، اپنائیت کا بڑا احساس بہت احساس ہوتا ہے. ان کے کامنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسکرا رہے ہیں یا یہ ان کی فیلنگز کیا ہیں. ہماری ویڈیو، ہمارا پیغام جو ہے وہ کہاں تک ان کے دلوں میں اتر رہا ہے. تو یہ میں آپ کی مشکور ہوں کہ ہم دونوں بناتے ہیں. اور اب آپ مجھے بتائیے. میں نے آپ کا لے لیا. بہت اچھی باتیں ہیں، ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے یہ. تو ناظرین، ہم یہ بات یہ کریں گے کہ بعض اوقات رشتہ میں ہوتا کیا ہے. پہلی بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ساس جو ہے وہ ایک بری انسان ہے، یا ہمارا شوہر ایک اچھا انسان نہیں ہے. اسی طرح شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میری بیوی ہے نا وہ بہت سیلفش ہے اور بہت پھوڑ ہے، یا بہت، یہ جب شوہر جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے یہ میک شیور کر لیں کہ واقعی میں آپ کی ساس کے جن رشتوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ واقعی میں برے ہیں. بعض اوقات ہم اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ان کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی باہر آ جاتا ہے. ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، اور ہم اگر بدگمان نہ ہوں تو وہی رشتے بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ ہاں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ برے ہوتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا، تھی خبر اچھی مگر اہل خبر اچھے نہ تھے. تو بعض اوقات وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان جو خبریں ان سے مل رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے بارے میں کچھ لوگ ان کو اس طرح سے بتاتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ان کا دل خراب ہو جاتا ہے. وہ خراب نہیں ہوتے، وہ برے نہیں ہوتے، ہماری طرف سے ان کے پاس انفارمیشن صحیح طرح نہیں پہنچ رہی ہوتی. بالکل صحیح. یہ سمجھنا چاہیے کہ جنہیں ہم غلط سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی میں برے ہیں، یا بیچاروں کے پاس ریئلٹی نہیں پہنچ پائی ہے، یا ہماری بدگمانی ہے. ہم تو غلط نہیں ہیں کہیں. تو ہمیں یہ اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیے، جو لڑکی
اور جو بیوی جسے ہم کہیں گے، لڑکی تو نہیں کہیں گے، جس بیوی کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہوتی ہے وہ اس کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتی ہے. بالکل صحیح بات. جسے اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوتی وہ اس کو پن کرتی رہتی ہے، وہ اس کو پنچ کرتی رہتی ہے کہ، اور وہ بدگمان کرتی رہتی ہے. لیکن جو بیوی بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، تم تو بڑے خوش نصیب ہو بھائی بالکل. ماشاء اللہ کہ تمہاری بیوی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اور یہ تمہارے گھر کی جو یہ سکون ہے یہ اس عورت کی وجہ سے ہے. جب میں ایک چینل میں جاب کرتا تھا تو ہمارے پاس ایک بہت اچھے رپورٹر تھے، ہمارے بیورو چیف تھے اقبال جمیل کا، آپ نے نام سنا ہوگا، اقبال جمیل PTV نیوز کراچی. ہاں تو اسی دوران میری شادی ہوئی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ زبیر جب تمہاری شادی ہوگی نا تمہاری زندگی میں بڑا اچھا چینج آئے گا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے تم جب گھر آؤ گے اور تم دیکھو گے کہ تمہاری بیوی اور تمہاری جو والدہ ہیں وہ بیٹھی ہوئی سبزیاں چھیل رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اس وقت جو تمہیں خوشی ہوگی تم اس کا ابھی اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی جب اگر بیوی اور ماں آپس میں محبت سے رہنا شروع کر دیں تو اس سے جو شوہر ہوتا ہے اس کی خوشی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا بعض اوقات ضروری نہیں کہ بیوی کی غلطی ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ بیوی کی غلطی ہے یا ساس کی غلطی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں غلطی کسی کی بھی ہو، لیکن جس شخص نے یہ تہیہ کر لیا نا کہ میرے تعلقات بہتر کرنے پوری فیملی کے لیے، جس نے یہ سوچ لیا وہ تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے. بے شک. یہ مت سمجھے کہ غلطی کہ ہم آپ کو نصیحت نہیں کر رہے، ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غلطی کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی. انسان ہے سارے کے سارے، لیکن جو یہ تہیہ کرتا ہے نا کہ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں وہ تعلقات بہتر کر سکتا ہے. ہاں بالکل. تو دوسری پوائنٹ کی طرف ہم آئیں. دوسرا پوائنٹ بھی بڑا مزے کا. ہاں جی بالکل بالکل، میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں. تو دوسرا پوائنٹ ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی یا اپنی وائف کی یا ساس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں. ہاں بہت کام کی بات ہے ہے نا؟ کیا کہیں گے آپ؟ زبردست پوائنٹ. تو اس بارے میں کچھ بتائیے. سب اگر ایک دوسرے کی ضرورت کا، اس کے خواہش کا اگر یہ خیال کریں، اگر جو ہے ساس یہ خیال کر لیں کہ بھائی بہو اگر جاب کرتی ہے اس کو جانا ہے تو اس کے لیے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں کہ بھائی بہو یہ پکا کے جانا، یہ کر کے جانا، دیکھو بھائی میں تو اس سے تھکی ہوئی ہوں، میری تو طبیعت خراب ہے، تم کر کے جانا. اب بہو اگر اس وقت منع کرتی ہے تو وہ ایک تلخی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ بیٹا آتا ہے تو اماں کہتی ہیں دیکھو میری طبیعت خراب تھی، اس سے کہا بھی، تیار ہو کے تو چلی گئیں بیگم صاحبہ، یہ نہیں ہوا کہ ذرا سی ہانڈی چڑھا لیتی یا سبزی کاٹ کے رکھ دیتی. تو یہ ساس کا کردار بھی بہت اہم ہے، نندوں کا کردار بھی بہت اہم ہے کہ وہ ان کی ماں کو یہ نہ کہیں کہ بھئی اب آپ دیکھیں یہ لائی تھی نا بہو آپ، اس نے یہ کیا. تو حالانکہ انہیں بھی اپنے گھر جانا ہے، ان کو بھی ساس ملیں گی، ان کو بھی یہ ہوگا. تو سب اگر مل بانٹ کے ایک دوسرے کو درگزر بھی کریں، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں، بالکل، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ گھر کا ماحول اچھا نہ رہے. اچھا اس میں بڑی بنیادی جو وجہ ہے نا کہ لوگ کوآپریٹ کرتے کیوں نہیں ہیں، ہاں یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. لیکن جب جس شخص میں احساس کمتری ہوگی، کمپلیکسز ہوں گے، وہ چاہتا ہے کہ بس میرا خیال رکھا جائے، یعنی سب میری خدمت میں لگ جائیں، سب میرے کام کریں. جس میں کانفیڈنس ہوگا وہ چاہے گا کہ میں دوسروں کے کام آؤں، دوسروں کا خیال رکھوں. پھر بے دیکھیں شک. اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اگر مثال کے طور پہ ساس کی بات پسند کرتی ہے کہ اس کی بیٹیوں کی تعریف ہو تو کر دیں تعریف. ہاں ہاں اور اس میں کیا. پرابلم کیا ہے؟ ساس چاہتی ہے کہ ٹائم کی پابندی ہو، نظم و ضبط ہو. ہاں اچھا نظم و ضبط کے اتنے فائدے ہیں، صحیح. تو بیوی کو چاہیے یا بہو کو چاہیے کہ وہ لائف میں نظم و ضبط لے کر آئے. اس کا سب سے پہلا فائدہ اسی کو ہوگا. ہاں پھیلاوا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے، شوہر کو نقصان پہنچاتا ہے. تو ساس کی یا شریک حیات کی پسند ناپسند کے بارے میں جتنا زیادہ آپ خیال کریں گے، آپ یقین کریں تعلقات مزید بہتر. اپنے بارے میں بعد میں سوچئے، ان کی پسند ناپسند کے بارے میں پہلے سوچئے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں رشتوں میں اسی وقت محبت قائم رہ سکتی ہے، بانڈنگ اسٹرانگ ہو سکتی ہے جب سب ایک دوسرے کی ضرورت کا، وقت کا، مینجمنٹ کا اگر ہم خیال رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ گھر کا ماحول اچھا نہ ہو. اچھا تیسرے نمبر پہ جو میں آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ تعلقات ذرا سے خراب ہوتے ہیں نا تو گھر کے کام متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں. ہاں یہ چاہیے آفیسز میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ میرے باس نے مجھے تنگ کیا تو میں کام کو صحیح طرح سے نہیں کروں گا.
اور جہاں پہ کام متاثر ہوتا ہے وہاں تعلقات مزید خراب ہونا شروع خراب ہو جاتے ہونا ہیں. ہے، بالکل صحیح. تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر سے لڑائی ہو رہی ہے، اختلافات ہوئے ہیں، ساس سے اختلافات ہوئے ہیں، تو کام متاثر نہ ہو. کام آپ اسی انداز سے کرتے رہیں. حضرت علی کا ایک قول مجھے اتنا پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی کو غلام تم نہیں بنا سکتے سوائے اس پہ احسان کر کے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سبق سکھا کے سبق سکھا کے وہ دل میں جگہ تھوڑی بنتی ہے. اگر وہ مجبوری میں بات مان بھی لیتا ہے تو دل میں نفرت ہوتی ہے. اور جب آپ احسان کر کے اس کو چینج کرتے ہیں تو وہ بعد میں وہ چیزیں ریکال کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے میرے کام کو متاثر نہیں کیا، میری زندگی اس سے متاثر نہیں. بالکل. اور کامیابی کی کنجی ہی یہ ہے کہ آپ دیانت، امانت اور صداقت، جو کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے بچپن سے، سب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو، دکھ کو، کام کو اگر محسوس کریں اور اسے منیمائز کرنے کی کوشش کریں اپنے رویے سے، اپنے سلوک سے، اپنی دیانت سے اور اپنے اخلاص سے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گھر جو ہے وہ خوشگوار ایک گہوارہ نہ بن جائے. اچھا، چوتھا پوائنٹ بڑا مزے کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ساس کی سوچ سے ایک قدم آگے چلے. ہوئی ہوئی. اچھا، وہ کیسے بھائی؟ دیکھیں، وہ اس کی ایک مثال، بڑی مزیدار مثال تھی کہ ایک مرتبہ ساس اور بہو اور شوہر کھانا کھانے بیٹھے، ناشتہ کرنے بیٹھے. ناشتہ اتنی محنت سے بنا کے لائی بہو، تو ساس نے کہا کہ مجھے تو انڈا کھانا تھا. اس نے ابھی لے کر آتی ہوں. وہ بھاگ کے گئی اور جلدی سے وہ انڈا لے کر لا کے رکھ دیا اس نے. تو ساس کچا انڈا؟ نہیں، فرائی کر کے. اچھا. فرائی کر کے لا کے رکھ دیا. اچھا. اب جو ساس تھی نا، وہ سوچنے کہ اب میں کیا کروں. اس نے کہا مجھے تو فرائی تھوڑی کھانا تھا، مجھے تو بوائل کھانا تھا. اس نے فوراً دوسری پلیٹ آگے کر دی. اس نے کہا دیکھیں میں تو بوائل بھی لے کر آ گئی. اب ساس سوچنے لگی میں کیا کروں، اب کیا کروں. اس نے کہا بہو، جو بوائل کرنا تھا وہ تم نے فرائی کر دیا، جو فرائی کرنا تھا وہ بوائل کر دیا. لیکن ساس ایسی ہوتی نہیں ہے، تو لطیف ہے. تو آپ یہ کہ پہلے سے پلان کریں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا پسند ناپسند ہے، کیا سوچ ہے، ایک قدم جب آگے چلیں گی. آفیسز میں بھی یقین کریں، کون لوگ ترقی کرتے ہیں؟ پرانے لوگ ترقی نہیں کرتے، یا نئے لوگ ترقی نہیں کرتے. ترقی وہ شخص کرتا ہے جو دیکھتا ہے میرے باس مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا، اس کے دماغ میں کیا پرابلم چل رہی ہے جس کا میں سولوشن دے دوں. جب وہ اس کے سولوشن کے بارے میں سوچتا ہے نا، تو وہ اپنے سینئر کے قریب آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو نمبر بڑھاتے ہو، خوشامد کرتے، اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ. گھروں میں بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ساس ایسی ہوتی نہیں ہے جیسے وہ انڈے ابلوائیں اور تلوائیں. ساس نہیں ہوتی ہیں ایسے. یہ سب مذاق کی باتیں ہیں، کہنے کی باتیں ہیں. اور وہ تو اختلافات اگر نہ ہو تو ہم بشر بھی نہ ہوں، اور کھٹ پٹ تو لازمی ہے ہو، کیونکہ جو لڑائی کے بعد محبت ہوتی ہے اس میں بڑا خوش رنگ ہوتا ہے، وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. وہ دو رشتوں کے درمیان کوئی بھی رشتے ہوں، اگر ماں ناراض ہے اور بیٹا منا لے تو ماں کے دل سے کیا محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں. اسی طرح سے میاں بیوی میں ہوتی ہے، جب وہ دوستی ہوتی ہے تو کیا خوبصورت ہوتا ہے. باہر بھی جاتے ہیں، نئے کپڑے بھی ملتے ہیں، خوشی بھی ملتی ہے. تو یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، بہت خوبصورت رشتے ہیں. اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رشتوں کو بہتر کرنے کی شروعات آپ کی طرف سے ہو. ہاں، یعنی جو شروعات کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے. وہ آپ کتنی مشہور بات ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی قیمت کیا ہے. بہت آسان ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں جائے گا. اچھا، نفس کو مارنے کے بعد دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور بعد میں بھی جنت بنے گی. ہم نفس کو نہیں مارتے، ہم اپنی ایگو کو، اپنی انا کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ جس چیزیں بہتر نہیں ہوتی. اب ابھی جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پانچواں آپ کے مطلب کا ہے، آپ اس پہ بہت اچھی بات کرتی ہیں. وہ یہ کہ آپ کو لیڈر کی طرح رہنا ہے. لیڈر کی طرح رہنا. بالکل. اور لیڈر جو ہے وہ پورے سٹاف میں سے ہر فرد لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر ایک علیحدہ ہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر برداشت بھی ہوتی ہے، جس کے اندر آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور وہ بہت ہی اچھا فیصلہ کرتا ہے. لیڈرشپ کی تو کوالٹی یہی ہے، ورنہ عام انسانوں میں لیڈر کون ایک ہی ہوتا ہے،
باقی سب عام عوام ہوتی ہے اور لیڈر ایک ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی واحد ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر زیادہ ہوتے تو وہ تو آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر چیز سے اپنے مثال دیتا ہے، اور اس کے قرآن میں جگہ جگہ جو ہے ہمارے لیے تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے آیتیں ہیں کہ ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ دنیا میں نمبر 1 ہے جو کتاب 100 جو بڑے لوگ ہیں اس میں سب سے پہلا، کیونکہ ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کا جو ہے تدبر، وہ سب جو ہے وہ انہیں ممتاز کرتا ہے تمام پیغمبروں میں بھی اور تمام انسانوں میں بھی. تو یہ لیڈرشپ بالکل صحیح بات ہے. اور لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ الزام تراشیاں کرے، وہ روتا رہے کہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے. وہ لیڈر بن نہیں سکتا. یعنی اگر آپ کی رونے دھونے کی، شکوہ شکایت کرنے کی، دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کی عادت ہے تو آپ اچھے لیڈر ہیں ہی نہیں. لیڈر کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے. اگر آپ کو اسٹیٹس مل بھی گیا ہے، دیکھیں گھر کا ہر فرد بڑا، جو گھر کا بڑا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، ماں لیڈر ہوتی ہے، باپ لیڈر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے تو وہ بس نام کے لیڈر ہے نا، وہ حقیقت میں وہ لیڈر نہیں ہے. وہ لیڈر نہیں ہے. تو چھٹا پوائنٹ وہ بڑا مزیدار ہے. یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ اس بات کا خیال نہ رکھ کے اپنی زندگی کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پرسکون نہیں رہتے، خوش نہیں رہتے. جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے نا تو آپ کسی کو خوشی دے نہیں سکتے. جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کے دوسروں کو وہ دے رہا ہوتا ہے. غصہ میرے اندر بھرا ہوگا، میں غصے کا اظہار کرتا رہوں گا. خود غرضی میرے اندر بھری ہوگی تو میں خود غرضی سے پیش آؤں گا سب کے ساتھ. اور اگر میرے دل میں محبت بھری ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، میں جہاں بیٹھوں گا میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں گا، خوش کر رہا ہوں گا، اطمینان دے رہا ہوں گا. آپ کمنٹس دیکھ لیں، اس سے چھوٹا سا اندازہ لگائیں. آپ کبھی بھی کسی بھی ویڈیو کے اندر، ہماری ویڈیو میں، کسی بھی ویڈیو میں جب کامنٹس دیکھیں گے، جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی بات غلط بھی لگتی ہے تو اتنے میٹھے انداز سے اصلاح کرتے ہیں کہ ہم اس سے سیکھتے ہیں. بالکل. اور جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نفرت بھری ہوتی ہے وہ اس طرح سے کامنٹ کرتے ہیں کہ نفرت، غصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس سے نہ تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، نہ ہم اپنی اچھی طرح اصلاح کر پاتے ہیں. تو یہ جس کے اندر سکون، اطمینان نہیں ہوگا، پرسکون رہیں، مطمئن رہیں، خوش رہیں، یہ کام کریں گے تو آپ کے تعلقات بڑے زبردست رہیں گے. ہاں، حکیم سعید کون نہیں جانتا، اس صدی کے بہت بڑے انسان. تو وہ یہ کہتے تھے، وہ ہر دفعہ آتے تھے اسکول تو کہانی ضرور سناتے تھے سب بچوں کو. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بتایا کہ اگر ایک پتیلی میں آپ پانی لیں اور وہ پانی کھول رہا ہو، گرم ہو، اس میں سے بھاپ نکل رہی ہو، تو آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو اپنا عکس بھی نظر نہیں آئے گا اور آپ کا چہرہ بھی جو ہے وہ جھلسے گا. تو اس لیے کہنے لگے کہ جب بھی فیصلہ کریں کبھی غصے میں فیصلہ نہ کریں. ہمیشہ ٹھنڈے پانی میں دیکھیں تو آپ کو راحت ملے گی، خوشی ملے گی اور سکون ملے گا. آپ کو اپنا چہرہ کا عکس بڑا خوبصورت نظر آئے گا. لیکن اگر آپ گرم غصے میں ہیں تو آپ میں ایسی وائبز جائیں گے جو ماحول کو بھی گرم کر دیں گی، خراب کر دیں گی، اور آپ کے اندر تو زہر پھیلے گئی. تو یہ ان کی کتنی بڑی بات ہے کہ اس میں اپنا عکس بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو کوئی بھی فیصلہ غصے میں، یہ تو حضرت علی کا بھی قول ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے حکیم سعید صاحب کی بات کی. آپ ان کی جب بھی کوئی تصویر دیکھیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، کتنے مطمئن، کتنے پرسکون نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کو انہوں نے کتنا سکون، کتنی محبتیں دی ہیں. آخری پوائنٹ میں بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے، آپ کی بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو، آپ کے ریلیشنز بھی اچھے ہوں، تو 10 لوگوں سے ریلیشنز بہتر کرنے سے پہلے اپنے شریک حیات سے رشتے کو بہتر کریں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تعلق خراب کرتے ہیں اپنے شریک حیات سے. ہاں بالکل. میاں غصے میں ہوگا تو سب سے پہلے بیوی پہ غصہ اتارے گا، بیوی اپنے دل کی بھڑاس شوہر پہ نکالے گی. اس طرح سے ہوتا کیا ہے، باقی چیزیں مزید خراب ہو جاتی. یہ دونوں 1 یونٹ ہو جاتے ہیں نا، میاں اور بیوی 1 یونٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تو پھر ان کے لیے راستہ، سفر بہت خوشگوار ہو جاتا ہے، اور زندگی کی جو جتنے بھی محاذ ہیں اس پہ وہ آسانی سے کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. آج ہی میں نے ایک بہت اچھا وہ پڑھا کہ ایک گاؤں میں تو عورتیں جو ہے وہ مٹکے لے کے پانی لے کے جاتی ہیں. تو وہ گاؤں کی عورت تھی
اور وہ 2 مٹکے تھے اس کے پاس. وہ میلوں چل کے جاتی تھی, تالاب میں پانی بھرتی تھی, منہ تک بھرتی تھی برتنوں کو, مٹکوں کو, اور پھر لے کے جاتی تھی. تو ایک مٹکا اس کا چٹخا ہوا تھا, اس سے پانی رستا رہتا تھا. تو جب وہ اس طرح کئی دفعہ ہوا, پھر جو اس کا کریک تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا, تو جو مٹکا تھا وہ اس سے کہنے لگا, رونے لگا کہ دیکھو میری وجہ سے جب تم یہاں پہنچتی ہو اتنا وزن اٹھا کے تو پانی آدھا رہ جاتا ہے, اور دوسرا مٹکا جو ہے اس کا تو پورا پانی ہوتا ہے, تو میری وجہ سے تمہیں کتنا نقصان ہوتا ہے نا. تو وہ کہنے لگی نہیں, آؤ میں تمہیں دکھاؤں. وہ اس راستے پہ اس کو دوبارہ لے کے جاتی ہے, دکھاتی ہے جس راستے سے پانی اس میں سے گرتا ٹپکتا تھا. اس پورے راستے میں پھول کھلے ہوئے تھے. واہ, زبردست. اس کے پورے راستے میں اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پانی ٹپکنے سے اس طرف پوری پھولوں کی کیاری بن گئی, یہ پورا راستہ میلوں تک کا, اور اس طرف سے پانی تو میں لے گئی مگر وہ سوکھا ہے. تو ہمیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسرے کی کوئی کمزوری ہے تو اس سے ہم اس کو اتنا وہ تنگ نہ کریں, اس کو اتنا برا بھلا نہ کہیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی اس کمزوری سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور ہو رہا ہوتا ہے, کوئی اور ہو رہا ہوتا ہے نا, انکانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے. وہ ان کا وہ صحابی نہیں تھے, بچہ صحابی جو تھے حضرت انس بن مالک, وہ تو بچپن میں ان کی والدہ نے دے دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی میں تو آپ کو کوئی انصاریوں کی طرح تحائف نہیں دے سکتی, میرے پاس تو غربت میں یہ بچہ ہے, آپ یہی لے لیجئے. وہ غلام, اس کا نام, ان کو خادم بھی کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, بچے ہی تو تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی کام کہا. اب یہ بچے تو تھے, گئے تو دیکھا لڑکے کھیل رہے تھے, یہ بھی کھیل میں لگ گئے اور کھیلتے رہے. تو کافی دیر کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. تو دیکھا نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو کچھ نہیں کہا, کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی ڈپٹا نہیں, اور کہنے لگے تم نے وہ کام کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں. اب وہ اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے لے گئے. تو یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی, اور یہ ہے بڑا پن, اعلیٰ ظرفی اور محبت. کہ وہ بچہ ہے, کھیل میں لگ گیا, تو اس کو ہم ہوتے آج اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم تو اس کو ٹھیک ٹھاک 2 ہاتھ بھی لگاتے اور اس کی نسلوں تک کو برا بھلا کہہ دیتے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز. اور آج آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں زبیر, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ آج. نہیں, بہت شکریہ. آج کی ہماری پہلی ویڈیو ساتھ تھی. انشاءاللہ آگے بھی جہاں بھی مجھے مشکل پیش آئے گی تو میں آپ کی مدد لوں گا, اور آپ کے ساتھ وہ تو ہمیں کمنٹس بتائیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ان باتوں کا خیال رکھیں, یقین کریں آپ کا گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال کریے گا. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اسی لیے ہم ویڈیوز بناتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.